अस्सलाम वालेकुम बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ गनीस फातिमा और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ डायरेक्टर पेम्स खालिद मसूद मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि खुश हमलावर किया है या सिविलियन किया है। हमारे पास तो वो सिविलियन है इस वक्त, अननोन बॉडी है और सिविलियन कपड़ों में है। सो दैट इज़ हमारी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर पेम्स खालिद मसूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और जिन जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है उस हवाले से वो मीडिया से बात कर रहे थे। एहतिशाम अली जाए वक़वा से हमें मुसलसल आगाह कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उनकी जानिब जाएंगे और उनसे जानेंगे। जी एहतिशाम बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जो आज सुबह 10:15 बजे यहाँ पर एक खुदकश धमाका हुआ है। पुलिस एहलकारों ने एक टैक्सी ड्राइवर को रोका जिसके अंदर एक खातून और 2 बच्चे भी सवार थे। उस जैसे ही रोका तो उसने बटन दबा दिया। ये डीआईजी साहब का कहना है कि उसने जब बटन दबाया तो खुदकश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मौके पर 5 लोग ज़ख्मी हुए थे। बाद में एक अदील जो हेड कांस्टेबल हैं वो शहीद हो गए। पुलिस एहलकारों ने अपनी जान पे खेल के इस्लामाबाद शहर को बड़े एक वाक़े से बचा लिया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कोशिश हो रही थी कि शहर के अंदर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाए। जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनको आज जो है उस मौके पर पुलिस ने जवाब दिया और इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों ने ये वो एरिया है यहाँ पर आपने देखा कि बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए, शहरी पहुँच गए। हालांकि पुलिस एहलकार उनको रोक के बावजूद शहरी जो है आगे बढ़ रहे हैं और वो उनका यही कहना है कि पुलिस ने एक बड़ा काम किया है जिसके लिए वो भी इनके साथ आकर खड़े हो गए हैं। आज सुबह तकरीबन 10:15 बजे का वक्त था जब ये वाक़या हुआ है। उसके बाद तमाम जो शहर के दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मौजूद रहेगा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये दहशतगर्दी के वाक़यात अब इस्लामाबाद तक पहुँच गए हैं, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर आप? देखें, जिस किस्म के बयान वजीर खारजा अमेरिका में दे रहे हैं वो तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और खौफनाक है। ये ईगल स्क्वाड जो है ये मैंने बनाई थी ताकि बेहतर तौर पर और बाइज्जत जो है वो सर्च हो सके और इस्लामाबाद तक हालात खराब हो रहे हैं। कल भी इन्होंने 1-2 अहम सिटी में लोग जो हैं वो पकड़े हैं और मुल्क की आगे ही मईशत देखें ना आप। ये खुद स्टेट बैंक ने कल जो बयान दिया है कि एक हफ्ते में 58.6 जो है वो डॉलर निकल गए हैं और जो रिजर्व में अगर चीन और सऊदी अरब के निकाल दें फिर तो खाता ही खत्म हो चुका है। और मेरे ख्याल में तो हुकूमत को अकल के नाखन लेने चाहिए और अकल के नाखन यही कह रहे हैं कि भी एक ही हल है कि इलेक्शन करवा लें, मुल्क में इस्तेहकाम हो जाए, वरना ये करते रहे इस किस्म से गले पड़ेगा और बिल आखिर ये मुल्क के मईशत जो है वो मुल्क की सलामती की ज़ामन होती है और जब लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें ख़राब हो जाएगा और इसके साथ ही सियासी अदम इस्तेहकाम होगा कि गवर्नर जो है कानून शिकन फैसले देगा पंजाब के, तो फिर उसके क्या नतीजे निकलेंगे? इसके नतीजा यही निकलेगा कि ख्वारी होगी, शहरों में लूट मार शुरू हो चुकी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कारोबार नहीं हो रहा, लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और मायूसी में आसमान की तरफ देख रहे हैं। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं शेख साहब, वाकई ऐसे मुल्क नहीं चलते। मुल्क के हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम एक तरफ है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, साथ ही साथ ये दहशतगर्दी का सेब कोयटा दहशतगर्दी के लपेट में था, फिर उसके बाद बलूचिस्तान, फिर अब इस्लामाबाद तक पहुँच गई है। आपके ख्याल में क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है इस वक्त फौरी तौर पर? देखिए, एक ही हल है कि इस मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत हो और 78 के 77 वजीर आपके 9 जनवरी को सारे आधे दर्जन जिनेवा चले जाएंगे, टूर्स पे लगे हुए हैं। जरा डेटा निकलवाएं कि कभी वो फॉरेन मिनिस्टर अपने ऑफिस भी गए हैं, वो तो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये दहशतगर्दी के वाकयात अब इस्लामाबाद तक पहुँच चुके हैं, किस तरह से इसकी रोकथाम की जाएगी, हुकूमत क्या कर रही है इस सिलसिले में? जी, आप ये बात जो है वो इस अंदाज से करने की बजाय आप इस तरह से करें कि दहशतगर्दी के इस बहुत बड़े मंसूबे को, जो कि एक पूरी गाड़ी जो है वो असले से भर के इस्लामाबाद में दाखिल हो रही थी और उसका टारगेट जो है वो कोई ना कोई जो है वो
ہائی ویلیو ٹارگٹ ہونا تھا. تو ہماری اسلام آباد پولیس کے جوانوں نے انہوں نے اس کو روکا. اس میں ایک شہادت بھی ہوئی ہے, 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو انہوں نے فرض شناسی کا ایک اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس بہت بڑے حادثے کو جو ہے وہ روکنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. پوری قوم کا اس شہید کو بھی اور ان زخمیوں کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں. بنوں میں جن لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی اور زخمی ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا, ان کو بھی پوری قوم جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے. تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی پوری طرح سے جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ پوری طرح سے جو ہے وہ صورتحال کے ان کے کنٹرول میں ہے. اور یہ کوئی ایسی فکر مندی والی بات نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے موقع کے اوپر پوری قوم کو جو ہے وہ متحد ہونا چاہیے. بالکل. اور ان لوگوں کو بھی ہوش سے ناخن لینے چاہیے جو اپنی ذاتی اناج, ذاتی اقتدار کی حوث کے لیے جو ہے ہر وقت ملک کو ڈیسٹیبل کرنے, ملک میں معاشی عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور ان کو اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. رانا صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ واقعی قابل تحسین اقدام ہے یہ, جس طرح سے اس واقعے کو روکا گیا ہے, اور مزید بھی نقصان ہو سکتا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ اور بھی ایسے گروہ, ایسے گروپس ہیں جو کہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو اب آپ انٹیریئر منسٹر ہیں اور آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے, کس طرح سے آپ کس طرح کے اقدامات اٹھائیں گے اور کس طرح سے دہشت گردی کی روک تھام کو یقینی بنائیں گے؟ یہ اسی طرح کے اقدامات جو ہے وہ اٹھائے ہیں جس طرح کا جو قدم آج اٹھایا گیا ہے, یا بنوں میں جس طرح سے جو ہے وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ دے کے جو ہے وہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا ہے. اسی طرح کے اقدامات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہ اٹھائے جائیں گے. اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی پوری طرح سے جو ہے وہ صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ قوم کو بھی جو ہے وہ اپنے جوانوں, اپنی مسلح افواج کی بیک سے متحد ہو کے جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. کے پی کے کی گورنمنٹ کو بھی, کیونکہ وہاں پہ صورتحال زیادہ تھوڑا خراب نظر آ رہی ہے, اسے بھی چاہیے کہ وہ ادھر لاہور پارک جمعہ میں بیٹھ کے گورنر روز کا گراؤ کرنے کی بجائے اور اسمبلیاں توڑنے کے لیے جو ہے وہ تماشا کرنے کی بجائے جو ہے وہ بھی ادھر آ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے ان دہشت گردوں سے لڑیں, ملک کو پہلے محفوظ کریں. ٹھیک ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا جسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا ہے اور بڑے نقصان سے ملک کو بچا لیا گیا ہے. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ مختلف کارروائیاں ایسے دہشت گردوں کی روک تھام کے لیے بھی کی جا رہی ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ڈی آئی جی سہیل ظفر چٹھا نے کہا ہے کہ حملہ خود کش تھا. ایگل اسکواڈ نے گاڑی کو مشکوک سمجھ کر روکا. تلاشی کے دوران لمبے بالوں والے شخص نے دھماکہ کر دیا. گاڑی کے اندر ایک مرد اور ایک خاتون موجود تھی. ڈی آئی جی نے بتایا کہ خود کش حملے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہوا. حملے میں 4 پولیس اہلکار اور 2 شہری زخمی ہوئے ہیں. افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کو بتاتے چلے کہ ڈی آئی جی سہیل ظفر چٹھا نے کہا ہے کہ حملہ خود کش تھا. ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. 10 بجے ایک مشکوک گاڑی آ رہی تھی, ٹیکسی تھی, اس کے اندر ایک مرد اور ایک عورت اس میں سوار تھی. ان کو پولیس کے ایگل اسکواڈ نے انٹرسیپٹ کیا اور مشکوک سمجھتے ہوئے ان کی باڈی سرچ کی. باڈی سرچ کے ابھی ان کی ہو رہی تھی. وہ اس میں ایک لمبے بالوں والا لڑکا تھا, وہ واپس گاڑی کے اندر آیا اور اس نے اپنے آپ کو اور گاڑی کو دھماکے سے بلاسٹ کر دیا, جس سے دہشت گرد فوری طور پہ موقع پہ ہلاک ہو گئے. ایک پولیس اہلکار اس میں شہید ہو گیا اور 4 پولیس اہلکار زخمی ہیں. ان کو ہم نے ہاسپٹل شفٹ کر دیا ہے, ان کا علاج ہو رہا ہے. گاڑی میں ابھی تک جو کنفرم ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت ہے. ابھی فردر انویسٹیگیشن جاری ہے. ان کی جو ڈیڈ باڈیز کے پارٹس ہیں وہ ہم نے اکٹھے کر لی ہیں. گاڑی کے جو باڈی پارٹس تھے وہ بھی ہم نے کلیکٹ کر
اور دہشت گردی کے اس واقعے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی سیاست کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے. نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے. صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک بدستور موجود رہے گی. لیگی رہنما کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو واپس لے لیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لی گئی ہے. جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے لیگی رہنما کی جانب سے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک بدستور موجود رہیں گی. اخلاق باجوہ نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کی صورتحال اور تفصیلات ان سے جانیں گے. جی اخلاق بتائیے گا. بالکل پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی تھی وہ جو ہے وہ واپس لینے کی ہے. اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف ویپ خلیل طاہر سندھو جو ہے وہ آج سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی پہنچے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے. اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج تحریک عدم اعتماد جو وزیر اعلیٰ کے خلاف ہے وہ واپس لے رہے ہیں. جبکہ اسپیکر پنجاب ٹھیک ہے اخلاق باجوہ اس بارے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے. فی الوقت شکریہ آپ کا. اور ایک بار پھر بات کریں گے دہشت گردی کے حملوں کے بارے میں. اسلام آباد I-10 میں مبینہ یہ حملہ پیش آیا ہے. اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے. کچھ حملہ ناکام بنایا. I-10 میں پولیس اہلکاروں نے ناکے میں ایک مشکوک ٹیکسی کو روکا. اس دوران خودکش حملہ آور نے ٹیکسی کو دھماکے سے اڑا دیا. اسی بارے تفصیلات جانیں گے. ہماری نمائندہ آمنہ علی پیمز ہسپتال کے باہر موجود ہیں, ان سے بھی, اور جائے وقوع پر احتشام علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے آمنہ آپ کی طرف رخ کریں گے. آمنہ وہاں پر تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.